اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج کی جو ویلاگ ہے، خدارا اسے اپنا فرض سمجھ کر شیئر کرنا ہے، اسے روکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی ترجمانی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی سے، لیڈرشپ سے پاکستان کے اندر ختم نبوت کی تحریک شروع ہوئی، اور 1950 میں 51-52 میں شدت پکڑی، اور اس شدت میں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا مودودی صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی۔ یہ ختم نبوت کی تحریک تھی، اور پھر ماشاءاللہ تھا، فوج کی حکومت تھی، انٹرنیشنل پریشر آیا حکومت پر سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک سے، تو وہ سزائے موت ختم ہوئی، اور پھر دونوں کو باعزت رہا کیا گیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے 1971 میں 73 کی اسمبلی میں باقاعدہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء حق نے باقاعدہ اسمبلی کے اندر تحریک پیش کی، ختم نبوت کی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ منظور کرایا۔ تو 1973 کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، قادیانی کافر ہیں، چونکہ قرآن مجید میں خاتم النبیین کا حکم ہے اور راستہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے قرآن مجید کو، اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہے۔ چونکہ قادیانی مرتد ہیں، اور باقاعدہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ نہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنے مذہب کو اسلام کا نام اور درجہ دے سکتے ہیں، نہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ تحریر کر سکتے ہیں۔ وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں۔ لیکن 1973 کے بعد پاکستان کے اندر قادیانی کے 1978 میں جو آئی ڈی کارڈ بنائے گئے تھے قادیانیوں کا، اس کے اندر کافر کا نام درج نہیں ہوا۔ حکومتوں کی طرف سے رعایت برتی گئی، اور ہوا کیا کہ قادیانی کے لوگ، وہ اپنے مشنری لوگ پورے پاکستان میں، ان کا مشن چلتا رہا، تبلیغ چلتی رہی، اور غریب ترین لوگوں کو اٹھا کر اپنے مذہب میں، اپنے اسلام سے بھٹکا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، 6 مہینے کی بات ہے، تو مردم شماری ہوئی، خانہ شماری ہوئی، اس کے اندر تمام مذاہب کو ان کی گنتی کی گئی۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس مردم شماری میں قادیانی کو گنتی نہیں کی گئی، قادیانیوں کو مسلمانوں کے خانے میں شامل کر دیا گیا۔ اس پر غور فرمائیے۔ اسی طریقے سے قادیانی مشنری طور پر پاکستان آرمی، عدلیہ اور پاکستان کے حساس اداروں میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا۔ تمام حساس اداروں میں اور کی پوسٹوں پر قادیانی پہنچ چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور انہوں نے بے شمار جگہ پر لاکھوں ایکڑ اراضی بھی پرچیز کر لی ہے، سرگودا کے ساتھ، سلم والی تحصیل کے اندر، اور خوشاب ڈسٹرکٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر لاکھوں ایکڑ زمین بھی وہ خرید چکے ہیں۔ میاں والی ڈسٹرکٹ میں بھی ایک وکیل صاحب نے اپنی زمین 550 کنال کی قادیانیوں پر فروخت کی ہے۔ وہ یونیورسٹیوں میں، پاکستان آرمی میں، جوڈیشری میں، ہر جگہ ایسا جگہ پر وہ گھس چکے ہیں۔ تو میری
ذمہ داران پاکستان سے، علماء کرام سے، بالخصوص ختم نبوت تحریک کے ذمہ داران سے اپیل ہے کہ فوری طور پر آگے بڑھیں اور اس فتنے کو سر قلم کرنے کے لیے اب آخری معرکہ شروع کیا جائے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہم تک پہنچے ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف زاویوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان پر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی ہم نے دوستوں کو کہا ہے کہ تفصیلی جو فیصلہ ہے اس کی کاپی ہمیں فراہم کر دی جائے۔ جس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارک دیے ہیں کہ قادیانی مسجد بھی بنا سکتے ہیں اور تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، تحریر بھی کر سکتے ہیں، اذان بھی دے سکتے ہیں اور قرآن مجید کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، یہ فتنہ ہے۔ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے۔ ہم مولانا عبدالستار خان نیازی جس طریقے سے سزائے موت سنائی گئی تھی نا، تو ہمارا یہ چینل بھی اسی مشن پر کام کرے گا اور پورے پاکستان کے اندر ہم تحریک کا آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس آواز کو بلند بھی کریں گے اور پاکستان میں ہم مرزائیوں کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ ان مرتد لوگوں کا ہم بھی محاسبہ کریں گے۔ ہم بہت برداشت کر چکے ہیں، چونکہ وہ پاکستان آرمی کے اندر بھی بہت سے اعلیٰ عہدوں پر وہ پہنچ چکے ہیں، جوڈیشری میں بھی وہ پہنچ چکے ہیں اور بہت سی جگہوں پر کی پوسٹوں پر وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ اپنا اثر دکھا رہے ہیں، اپنا اثر رسوخ دکھا رہے ہیں۔ ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے اور ذمہ داران پاکستان سے، بالخصوص آنے والی قومی اور صوبائی چاروں اسمبلیوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ خاتم النبیین پر یقین کرتے ہیں، اگر آپ لوگ مسلمان ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہر اسمبلی سے آواز آنی چاہیے، ہر اسمبلی سے مذمت کی قرارداد آنی چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس قانون کے اگینسٹ آئے ہوئے فیصلے کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ فیصلہ جن ججز نے کیا ہے وہ فوری طور پر ریزائن کر جائیں۔ ہم پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان، بار کونسل سپریم کے وکلاء سے بھی، ہم چاروں صوبے کے وکلاء کے ذمہ داران سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر رتی بھر بھی چنگاری ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو فوری طور پر قرارداد پاس کریں۔ ہم کسی صورت میں بھی پاکستان کے اندر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان مرتدوں کو، ان مرتد مرزائیوں کو اسلام کا نام دیا جائے اور قرآن مجید کی اشاعت کا اجازت دی جائے، مساجد اور تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے، بلکہ ہم اب مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے آئی ڈی کارڈ سارے بلاک کیے جائیں اور نئے آئی ڈی کارڈ، ان کے آئی ڈی کارڈ جو جاری کیے جائیں، ان کا مذہب پاکستانی قانون کے مطابق کافر ڈکلیئر کی جائے، لکھا جائے۔ اگر موجودہ آنے والی چاروں اسمبلیاں، صوبے کی اور قومی اسمبلی، اگر قراردادیں وہاں سے پاس نہ ہوئیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے ان مرتدوں کے خلاف، ان مرزائیوں کے خلاف، ان قادیانیوں کے خلاف، اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے خلاف بھی ہم اعلان جہاد کرتے ہیں۔ پاکستانیوں، اللہ حافظ۔